اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک مسلمان عاقل بالغ مرد عورت کے لیے غسل کے مسائل سیکھنا بھی فرض ہے کہ غسل فرض ہو جائے تو غسل کیسے کیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا، اگر تم ناپاک ہو جاؤ تو خوب اچھی طرح طہارت حاصل کرو۔ خوب اچھی طرح طہارت حاصل کرنے کا مطلب یہ ہے کہ پورے جسم پر اچھی طرح پانی بہایا جائے، جسم میں کوئی حصہ، کوئی بال برابر جگہ خشک نہ رہے۔ غسل کے 3 فرائض ہیں۔ نمبر 1 منہ بھر کے کلی کرنا، اور نمبر 2 ناک میں نرم ہڈی تک پانی پہنچانا، اور نمبر 3 پورے جسم پر اچھی طرح پانی اس طرح بہانا کہ جسم میں کوئی حصہ بالکل بھی خشک نہ رہے۔ یہ غسل کے 3 فرائض ہیں۔ جب غسل فرض ہو مرد پر یا عورت پر تو اسے ان 3 باتوں کا خیال کرنا ضروری ہے۔ اگر ان میں سے ایک بات کا بھی خیال نہ رہا، مثلاً کلی کرنا بھی بھول گیا، یا ناک میں پانی ڈالنا بھول گیا، یا جسم کوئی حصہ تھوڑا خشک رہ گیا، تو یہ فرض غسل ادا نہیں ہوگا، اور پھر نماز بھی نہیں ہوگی۔ البتہ غسل فرض نہ ہو، ویسے ہی انسان صفائی کے لیے غسل کر رہا ہو، یہ گرمی کے موسم میں ٹھنڈک حاصل کرنے کے لیے انسان غسل کرتا ہے، تو پھر ان میں کسی چیز کی خلاف ورزی ہو بھی جائے اس سے اثر نہیں پڑتا، اس لیے کہ وہ غسل فرض ہی نہیں ہوتا۔ ایک تو یہ غسل کا مسئلہ ہے، اس کو سیکھنا ضروری ہے۔ تو غسل کے فرائض تھے۔ باقی جو غسل کا سنت طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ بیٹھ کر غسل کیا جائے۔ پہلے انسان قضاء حاجت کا تقاضا ہو تو اس سے فارغ ہو جائے، جسم پر کوئی ناپاک چیز لگی ہوئی تو اسے دھو لے، پھر اس کے بعد انسان نماز والا وضو کرے، اور وضو کرنے کے بعد پھر سر پہ پانی بہائے، دائیں کندھے پر، بائیں کندھے پر، سر پر، اور پھر اس کے بعد انسان اچھی طرح جسم کو ملے، اور صابن بھی لگا سکتا ہے اس دور کے مطابق، اور ملنے کے بعد پھر انسان دوبارہ پانی بہائے۔ یہ غسل کرنے کا طریقہ ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو سکھایا، اور اس طریقے سے آپ غسل فرمایا کرتے تھے۔ افضل طریقہ بیٹھ کر غسل کرنا ہی ہے۔ اگر کھڑے ہو کے غسل کرنا بھی جائز ہے، لیکن بہتر طریقہ بیٹھ کے غسل کرنا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر سنت میں بے شمار حکمتیں، بے شمار فوائد ہیں۔ ابھی کچھ عرصہ پہلے ہمارے علاقے میں ایک نوجوان کا انتقال ہوا، غسل خانے میں انتقال ہوا۔ معلوم کیا ڈاکٹروں سے کہ اس کا انتقال کیوں ہوا، نوجوان تھا، انتقال کی وفات کی وجہ کیا بنی؟ تو انہوں نے بتایا کہ بیماری ہوتی ہے، جس بیماری میں مریض کے جسم سر پر جیسے ہی پانی گرتا ہے تو مریض کا انتقال ہو جاتا ہے۔ اس کو پہلے نزلہ بھی تھا، بخار بھی تھا، اس نزلہ بخار میں بیماری خاص طور پر ڈاکٹروں نے بتایا کہ ہوتی ہے۔ اس وقت ہمیں پھر یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یاد آئی کہ آپ نے کتنی حکیمانہ بات فرمائی۔ ڈاکٹروں نے یہ بھی کہا اگر پہلے یہ جسم کسی اور عضو پر پانی ڈال لیتا، ہاتھ پر، چہرے پر، کندھے پر، تو پھر یہ شاید وفات سے بچ جاتا اور اس سے یہ بیماری پیش نہ آتی اور وفات نہ ہوتی۔ انہوں نے بتایا کہ جیسے ہی سر پانی اس کا گرا ہے تو میڈیکل کی روشنی میں فوراً ہی یہ گر گیا اور اس کا انتقال ہو گیا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھیں ہر سنت میں بے شمار حکمتیں ہیں کہ آدمی بیٹھ کر غسل کرے، اور اسی طرح پہلے وضو کرے، تو پھر اس کے بعد کندھے پانی ڈالے، دائیں کندھے پہ، بائیں کندھے پہ، پھر سر پہ۔ یہ ہر سنت کی حکمتیں ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنا ہر کام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات مطابق انجام دیں۔ اگر ہم انجام دیں گے تو انشاءاللہ دنیا آخرت کے فوائد ہمیں حاصل ہوں گے۔ اور دیکھیں وضو اور غسل میں آپ نے مسواک کا حکم فرمایا کہ انسان مسواک کرے۔ مسواک کتنے فوائد ہیں، جو لوگ پابندی سے مسواک کرتے ہیں تو ان کے دانت خراب نہیں ہوتے، صاف رہتے ہیں، کیڑا نہیں لگتا، دانتوں میں، داڑھوں میں درد نہیں ہوتا، وقت سے پہلے داڑھ گرتے نہیں ہیں، نکارا نہیں ہوتے۔ لیکن جو لوگ ان باتوں کا خیال نہیں کرتے، ان کے دانت، ان کی داڑھیں جلدی نکارا ہو جاتی ہیں، کیڑا لگ جاتا ہے، بیماریوں کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں غسل بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.